السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے۔ آیت نمبر 1 ہے الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے جو الحمد آ رہا ہے اس میں کچھ نکات ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں، جن کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم صورت جس کو ہر نماز کا حصہ بنایا ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ پاک نے الحمد سے فرمائی ہے۔ لہٰذا الحمد جو لفظ ہے، ایک ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں اکٹھی نہ بھی ہو سکیں۔ ہم جس کی تعریف کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اور جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں۔ اور عربی زبان میں کسی کی تعریف کے لیے علیحدہ سے ایک لفظ ہے جس کو مدح کہا جاتا ہے، اور کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے لفظ شکر ہے۔ ہماری جو اردو زبان کا شکریہ لفظ ہے یہ بھی عربی سے ہی آیا ہے۔ لہٰذا مدح اور حمد میں فرق ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ مدح کسی کی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تعریف جائز بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی کسی کی غلط تعریف بھی کر سکتا ہے۔ اور مدح کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت نہ ہو تعریف کرنے کی، مگر اس کو مجبوراً جو ہے وہ تعریف کرنی پڑ رہی ہو۔ اور پھر مدح کے اندر جاندار اور غیر جاندار دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ آپ کسی پھول کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، کسی گھر کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، اور کسی جاندار کی بھی تعریف کر سکتے ہیں۔ جبکہ حمد کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ سچ پر مبنی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ حمد میں جو تعریف کی جائے گی وہ لازماً حقیقت پر مبنی ہوگی، سچ پر مبنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں کرنے والے کی نیت بھی ہوگی، بغیر نیت کے کوئی کسی کی حمد نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حمد جو ہے وہ کسی جاندار کی جاتی ہے، کسی بے جان کی نہیں کی جاتی ہے۔ لہذا یہ فرق ہو جاتا ہے حمد کا اور مدح کا۔ پھر دوسری بات یہ کہ حمد میں اور شکر میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم کسی کا کسی بات کے اوپر شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم اس کا کسی ایک بات پہ شکریہ ادا کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ باقی ساری باتوں کا ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کریں۔ اگر ہم یہاں پہ شکر سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو میں کہتی اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رزق دیا، تو یہاں پہ صحت کا تو شکریہ ادا نہیں ہو رہا، اولاد کا شکریہ ادا تو نہیں ہو رہا۔ لہٰذا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو ہر بات کو علیحدہ علیحدہ سے مینشن کرنا پڑتا۔ لیکن الحمد کے اندر یہ بات ہے کہ جو نعمت بھی میرے پاس ہے میں اس سب کا شکریہ بھی ادا کر رہی ہوں اور تعریف بھی کر رہی ہوں۔ اس لیے لفظ الحمد میں جو ہے مدح کو بھی نہیں لایا گیا، شکر کو بھی نہیں لایا گیا، بلکہ الحمد کہا گیا۔ اس کے اندر تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ ہم بیک وقت اللہ رب العزت کی ہر نعمت کے اوپر تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ معنی کسی اور لفظ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الحمد فرمایا کہ ہر طرح کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر الحمد کا دوسرا نقطہ، الحمد کے شروع میں الف لام آ رہا ہے اور یہ اسم کی علامت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعریف کرنے کے لیے فعل نہیں استعمال کیا۔ اگر فعل استعمال کیا جاتا، مثلا اللہ پاک فرماتے کہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، تو ہمیں حکم دیا جاتا، تو حکم دینے کی صورت میں سامنے والے کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ حکم مانے یا نہ مانے، تو کوئی کرتا اور کوئی نہ کرتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حمد کو اسم میں کیوں بیان کیا ہے کہ چاہے کوئی کرے نہ کرے، اللہ کی حمد ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو کہا جائے اور وہ حمد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر الحمد کو اسم اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ اگر یہ امر کا نہ صیغہ ہوتا، یعنی کہ حکم نہ دیا جا رہا ہوتا، بلکہ کوئی ماضی میں بات کرتا یا حال میں بات کرتا یا مستقبل میں بات کرتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، یا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ماضی میں کی وہ اب نہیں کر رہی ہے، یا جو وہ اب تعریف کر رہی ہے تو اس نے ماضی میں نہیں کی، اور جو مستقبل میں کرنے کا ارادہ کرتے اس کا مطلب ہے وہ اسٹل ابھی اسی وقت نہیں کر رہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے الحمد کو، تعریف کو کسی زمانے کے ساتھ متعلق ہی نہیں کیا، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کسی زمانے اور کسی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الحمد کو اسم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پھر الحمد کو اسم اس لیے بھی لایا گیا ہے اور فعل اس لیے نہیں لایا گیا کیونکہ فعل کو کرنے کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ورب جو ہے وہ سبجیکٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ مثلا میں پڑھا رہی ہوں تو پڑھانے کے لیے میرا ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں پڑھانے والی ہوں تو میں فاعل ہوں۔ اگر الحمد کو جو ہے وہ فعل میں بیان کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، تو اگر کوئی نہیں ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہوگی؟
تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے الحمد کو فعل میں نہیں بیان کیا، اسم میں بیان کیا ہے کہ چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کسی فائل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر الحمد کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عربی گرامر میں اگر کسی جملے کو جو ہے وہ انا کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ جملہ بڑا پاورفل بن جاتا ہے، اس میں بڑی تاکید پائی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ان الحمد للہ کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو یہ بڑا پاورفل جملہ بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انا سے بات نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ الحمد سے بات کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کسی جملے کو پاورفل بیان کرنے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ کسی بات کو ایسے بیان کیا جائے کہ وہ سچویشن کے مطابق ہو، حالات سے بڑی مناسبت رکھتی ہو۔ لہٰذا ایک انسان عام سچویشن میں کہتا ہے الحمدللہ، کوئی مجھ سے پوچھے گا آپ کیسی ہیں، میں کہوں گی الحمدللہ، لیکن اگر میں تیسری منزل سے گرتے گرتے بچ جاؤں، گاڑی میرے پاس سے گزر جائے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے، اور تب میں کہوں الحمدللہ، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو ایک ایسا جملہ جو سچویشن کے مطابق فٹ ہو جائے، جہاں اس کو مناسبت ہو وہیں پہ وہ جملہ جا کے صحیح سیٹ ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو بجائے یہ کہ انا کے ذریعے پاورفل انداز میں بیان کیا گیا، اس کو ایموشن کی صورت میں، جذبات کی صورت میں الحمدللہ میں بیان کیا گیا۔ انسان جب یہ کہتا ہے الحمدللہ تو اس کے پیچھے انسان کی بہت ساری فیلنگز ہوتی ہیں، بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ کہ انا کیوں نہیں شروع میں لایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ وہ آئے گا، ہم کہتے ہیں بے شک آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، تو گویا کہ سامنے والے کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جو ہے وہ انا کہا جاتا ہے، بے شک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ الحمد سے پہلے انا اس لیے نہیں لایا گیا کہ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اس کی تردید کی جائے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہر وہ انسان جس کی فطرت زندہ ہے، اپنے رب کا ذرا سا بھی وہ تعارف رکھتا ہے، وہ بے ساختہ یہ بات کہے گا کہ تعریف ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کو بے شک سے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، تو میں کنفرم کرنے کے لیے کہوں کہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ کہ اس کو کسی صفائی کی، کسی جسٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تعریف صرف ہو ہی اللہ رب العزت کی سکتی ہے، ہم صرف ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد للہ لایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حج میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ للہ پہلے آتا ہے، حمد بعد میں آتا ہے۔ وہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم شرک کی نفی کرتے ہیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں بت تھے، تو ہم گویا کہ وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اب اس گھر میں کوئی شرک نہیں ہے۔ جہاں کہیں قرآن پاک میں للہ پہلے آئے گا الحمد سے، تو اس سے پہلے لازماً ایسا مضمون چل رہا ہوگا کہ جس میں شرک کی بات ہو رہی ہوگی، تو شرک کی نفی کے لیے للہ الحمد کہا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ قرآن پاک کی ابتدا ہے، کوئی شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف تعریف کی بات ہو رہی ہے، اس لیے الحمد کو پہلے لایا گیا اور للہ کو بعد میں لایا گیا۔ اور عربی زبان میں جو یہ لام آتا ہے، لام کے نیچے جو زیر آتی ہے، لفظ اللہ کے ساتھ لی کو جوڑا گیا ہے، للہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز کسی کے لیے اسپیشل ہے اور یہ بس اسی کے لیے ہے اور یہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہاں پہ الحمد کو للہ سے جو بیان کیا کہ ایسی حمد جس میں تعریف بھی ہو، جس میں شکر بھی ہو، جس میں ہمیشگی بھی ہو، جو کسی دوسرے کی محتاج بھی نہ ہو، جس میں زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو، یہ تعریف صرف کس ہستی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کی ایسی اوقات ہی نہیں ہے اور کسی کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے کہ کسی کے لیے ایسی حمد ہو سکے۔